अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन एक हफ्ते से डॉलर की रुपए के मुकाबले में मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद बिलाखिर डॉलर के मुकाबले में मामूली ही सही रुपए की कीमत में इजाफा देखा गया। आज जब इंटरबैंक की मार्केट खत्म हुई तो तकरीबन ₹1.74 जो है वो डॉलर के मुकाबले में सस्ता हो गया। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि IMF का वफद जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है और हुकूमत के साथ उसके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। डॉलर की जो ये परवास है जो थमी है, क्या ये आर्जी है? क्या ये रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में मजीद मुस्तहकम होगा या डॉलर फिर दोबारा ऊंची परवास देखने को हमें मिलेगी? ये जानने के लिए हमने दावत दी है मलिक बोस्तान साहब को। आप फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं। वेलकम टू द शो मलिक साहब। थैंक यू जी मलिक साहब, बिलाखिर डॉलर की परवास को ब्रेक तो लग गए, क्या ये आर्जी है? और जो मेरा ख्याल है 2 महीनों में पहली मर्तबा हुआ है कि डॉलर जो है वो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखो जी, 2 महीने पहले जो डॉलर का रेट 220 रुपये था और बढ़ते बढ़ते 200 कल जो है टच किया 270 को तकरीबन। तो ये पिछले 2 महीने में 50 रुपये बढ़े और इन 2 महीने में पहली दफ़ा आज 3 रुपये गिरा है तकरीबन, क्योंकि जो फ्री मार्केट थी और इंटर बैंक का रेट था, स्टेट बैंक का रेट पहले क्लोज हो जाता है जबकि बैंकों का रेट जो है थोड़ी देर बाद क्लोज होता है। तो 3 रुपये का आज गिरा है और जो हमारा टारगेट था, जो बेसिकली ये कैप हटाया गया था, वो ये था कि ब्लैक मार्केट का खात्मा हो और फ्री मार्केट का और इंटर बैंक का रेट नैरो हो जाए। तो उसमें अल्लाह की शुक्र हम कामयाब हुए हैं। आज ब्लैक मार्केट भी जो है तकरीबन ना होने के बराबर उसमें लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर एक्सचेंज कंपनी के पास खरीदने के लिए आ रहे हैं। और हमारे पास मैंने स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर अनैस साहब को भी बताया कि हमारे पास लोग काफ़ी खरीदने आ रहे हैं, जब से हमने उन्हें बताया कि ब्लैक मार्केट में नहीं जाए, ब्लैक मार्केट मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। तो लोग आप खरीदने आ रहे हैं, तो हमें डॉलर की सप्लाई दें, क्योंकि स्टेट बैंक ने जो है हमारे जो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई है। एक्सचेंज कंपनी पहले एक्सपोर्ट के अगेंस्ट अपने जो डॉलर कैश लेके आती थी, अब उन्होंने कहा कि आप खुद नहीं लेके आए, बैंकों के जरिए हासिल करें और अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड को बैंकिंग चैनल में वापस लेके आए। अब एक्सचेंज कंपनी लेके तो आ रही है, बैंक जो है इसके लिए तैयार नहीं है। बैंकों का पहले ख्याल था कि लोग जमा कराते थे अपने अकाउंटों में और विड्रा नहीं करते थे, अब उल्टा हो गया। जब से ये पाकिस्तान के डिफॉल्ट की खबरें आई हैं और पाकिस्तान के IMF का जो प्रोग्राम में डिले हुआ है और मार्केट में जो रेट था वो इंटर बैंक का तकरीबन 230 था और फ्री मार्केट का रेट 260 था। 30 रुपये का फर्क लोगों को बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। तो वो अपने पैसे निकाल के कुछ लोग बेच रहे थे और कुछ लोग अपने पास होल्ड कर रहे थे, इस खौफ से कि कहीं डॉलर का जो है फ्रीज ना हो जाए उनके अकाउंट। तो अब बैंकों को अब डॉलर आ तो रहे नहीं थे, जब उनकी भी विड्रा हो रहे थे, तो अब उनको एक्सचेंज कंपनी का भी बर्डर उनके ऊपर आ गया। तो उन्होंने कहा जब हमारे पास इतने डॉलर देने के लिए है नहीं, और वो भी सिर्फ 4 बैंकों के अकाउंट है बाहर, बाकी बैंकों ने बाहर अकाउंट ही नहीं ओपन किए हुए थे। तो अब उन्हें स्टेट बैंक ने कहा, तो मेरी उनसे ट्रेजरार से बात हुई, तो उन्होंने कहा जो हमारे जो दुबई और नज़दीक बहरीन बैंक है, उन्होंने प्रोसीजर जो है उनका अकाउंट ओपनिंग का वो 3 महीने का है। तो 3 महीने बाद हम जाके इम्पोर्ट के काबिल होंगे। तो स्टेट बैंक को मैंने रिक्वेस्ट की उस दौरान आप इनको डॉलर दे दें ताकि सप्लाई किसी तरह बढ़ेगी तो डॉलर खुद ब खुद गिरना भी शुरू हो जाएगा। तो आज उन्होंने वादा किया है कि हम बैंकों को सप्लाई देंगे और एक्सचेंज कंपनी को देने के काबिल हो जाए, और जो इतर भी अकाउंट होल्डर मांग रहे हैं उनको भी मिलेंगे, ताकि पैने ख़त्म हो गए, डॉलर की वाफरत मकदार मौजूद है, कोई डॉलर की शार्टेज नहीं है, ये पैने में ना है। और IMF का अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त है वो आ गया, मुज़ाकरात टेक्निकली शुरू हो गए और 2 तारीख तक ये मुज़ाकरात जो है इनको होएगा। और उसके बाद अल्लाह करे, ये मैं समझता हूँ हुकूमत को हर कीमत पे ये प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए, चाहे इसको जितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। इस वक्त पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने का वाहिद रास्ता IMF का प्रोग्राम है। और अगर ये 1 अरब 10 करोड़ डॉलर ही नहीं, इसके साथ 23 अरब डॉलर हमें दोस्त ममालिक से, वर्ल्ड बैंक से, एशिया बैंक से, इस्लामी तरक्याती बैंक से भी हासिल हो जाएंगे, तो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। हमें उम्मीद है हुकूमत ने तकरीबन डिमांड और सप्लाई को जैसे कैप हटा दिया है, पेट्रोलियम पे कीमतें बढ़ा दी हैं सब पे, और आगे जो उनके टैक्स लगाने हैं, जो उनका मुतालबा है 600 अरब जो है आप टैक्स लगाएं, तो उसकी हुकूमत जो है पहले कोशिश ये है किसी तरह कुछ टाइम मिल जाए, लेकिन हुकूमत इसके लिए भी रेडी है कि हम 600 अरब टैक्स लगा देंगे ताकि किसी तरह ये प्रोग्राम से हम डिले ना हो। और पाकिस्तान के डिले होने के लिए पाकिस्तान के लिए माशी यानी ज़िंदगी और मौत का मसला बना पड़े। तो हमें उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से कि अगले हफ्ते तक ये रिजल्ट आ जाएगा।
جو ہی ہوئے گا تو ڈالر کا ریٹ پھر گرنا بھی شروع ہو جائے گا. اور اگر کل بھی ایکسپورٹ پروسیڈ, کیونکہ 8 سے 10 ارب ڈالر ایکسپورٹر نے باہر روکے ہوئے تھے اس امید سے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھے گا تو ہم لے کے آئیں گے, اور حکومت نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا. آپ کے سامنے ان کا مطالبہ تھا کہ 270 پہ ریٹ ہے تو ہمیں یہی ریٹ دیا جائے 265-70. اب جب حکومت نے کر دیا تب ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے پیسے لے کے حکومت کو بلیک میل نہ کریں, اسٹیٹ بینک کو بلیک میل نہ کریں, اپنے جتنے فنڈ باہر پڑے لے کے آتے ہیں تو آٹومیٹکلی ڈالر کا ریٹ بھی کرے گا, روپے بھی مضبوط ہوگا اور پاکستان اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں امید ہے ایکسپورٹروں سے اور جتنے بھی انویسٹر ہیں ڈالر کے وہ اپنا ڈالر بیچیں گے, اور انشاءاللہ اگر بیچنا شروع کر دیتے تو بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس ڈالر پڑے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس کرائسس سے نہ نکل سکے. ملک صاحب یہ بتائیں, یہ جو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں انٹر بینک کی, تو جو اوپن مارکیٹ ہے, جو بلیک گرے مارکیٹ ہے یا حوالے کی جو مارکیٹ ہے, اس میں آج کیا رہا اور اس کو آپ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ؟ یہ پچھلے 2 دن سے دبئی اور کابل میں ریٹ کم تھا, پاکستان میں زیادہ تھا, اور یہ بڑی عام بات ہے تمام ناظرین کے لیے بھی اور پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہی تھا کہ بلیک اور حوالہ مارکیٹ کس طرح ختم ہو, ان کے ریٹ کے برابر ہم لوگوں کو آفر کریں تاکہ لوگ وہاں نہ دینے جائیں. تو اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے. اب آگے یہ ساری دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آیا پاکستانی اپنے ڈالر بیچتے ہوئے ہیں یا خریدتے رہیں گے, اور خریدتے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. بیچنا شروع کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی بیلنس ہو جائے گا. لیکن اللہ کرے ان کے عقل میں آ جائے, ملک کے لیے لوگ جانے قربان کرتے ہیں اور ڈالر اپنا اگر بیچتے ہیں بڑا ہائی ریٹ پہ اب ان کو مل رہا ہے, تو اگر تعاون کرتے ہیں ملک کے ساتھ, حکومت کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور ہمارے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ نہ گرے. ملک صاحب یہ مسلسل تقریباً 11 روز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک میں سونے کی قیمت میں بھی آج ہزاروں روپے کمی ہوئی ہے. ملک میں جو ہے سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا اور ایک تولہ تقریباً 2,10,000 روپے کا بک رہا تھا, لیکن آج اس میں 9,000 روپے کی کمی ہوئی ہے اور نئی قیمت جو ہے اس کی 2,01,000 روپیہ ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کا کنیکشن ڈالر کے روپے کا مستحکم ہونے کے ساتھ سونے کی قیمت کو آپ جو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دیکھو جی, جو پاکستانی جتنے بھی ہیں اس وقت 3 کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ تو انویسٹمنٹ اس وقت سونے میں اور ڈالر میں کر رہے ہیں, اس کے بعد پراپرٹی میں کرتے تھے, آج کل پراپرٹی میں نہیں کر رہے کہ پاکستان کی سیاسی حالات صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے لوگ جو ہے 2 ہی کموڈٹی میں کر رہے ہیں. اور سونے کی جہاں تک تعلق ہے, میں 2,10,000 بڑا ہائی ریٹ تھا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنا سونا بیچنا شروع کر دیا. اور اسی طرح سونے میں کیونکہ انہوں نے بہت سستا خریدا ہوا ہے تمام لوگوں نے, اور یہ بڑا ہائی ریٹ ان کو مل رہا ہے اور اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے. ڈالر کا بھی بڑا ہائی ریٹ ہے اس وقت, لائف ٹائم ہائی ہے. تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اس وقت جو بیچے گا وہ فائدے میں رہے گا, بعد میں پچھتائے گا. ڈالر گرنے تو ہے ہی, وقتی طور پہ ڈالر خود ڈیفالٹ میں, آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا, امریکہ اپوزیشن لیڈر اور آج ان کے حکومت بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. انہوں نے وزیر خزانہ نے بلکہ یہ پوری میڈیا پہ کہا ہے اگر امریکہ ڈیفالٹ کر گیا تو بڑی بدنامی ہوگی اور پوری دنیا کی معیشت ایک ٹائم بم ہوگا جو پھٹ جائے گا اور پوری دنیا کی اکانومی کریش ہو جائیں گی اور ہمارا جو ہے ناقابل اطلاقی نقصان ہوگا, کیونکہ پوری دنیا کی جو ریزرو ہیں وہ ڈالر میں, اور ڈالر ہی گر جائے گا تو پھر کون ریزرو امریکہ میں رکھے گا. تو خود امریکہ اس وقت, اس کے آپ کو میں بتاتا چلوں, 31,000 ارب کے اس کے اوپر قرضے ہیں اس وقت, اور 400 ارب وہ ہر مہینے ہر سال سود ادا کرتا ہے. تو امریکہ جو ہے جیسا ملک اپنے انکم کا 140% قرضوں پہ حاصل کرے, جبکہ ہمارے 85% ہے ہماری جی ڈی پی کے. تو یہ نہیں کہ پاکستان الگ ملک ہے, پاکستان پوری دنیا ہی قرضے لے رہی ہے. جاپان سب سے زیادہ قرضے لے رہا ہے امریکہ کے بعد, جرمنی لے رہا ہے, سارے قرضے, چائنا خود قرضے لیتے ہیں. تو یہ پاکستان کو ہمارے دن رات بدنام کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کی ڈیفالٹ کی خبریں نہ چلائیں, نہ ہی پاکستان کو یہ چلائیں کہ پاکستان کے ریزرو ختم ہونے والے ہیں. ابھی بھی 9,000 ملین پڑے ہیں پاکستان کے پاس, اور انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, لیکن ہم باتوں میں اس کو ڈیفالٹ کر کے اپنی نظروں میں کیا پوری دنیا کی نظروں میں اس کو گرا رہے ہیں. ملک صاحب آخری بات بتا دیں, یہ جو آئی ایم ایف کا جو وفد آ رہا ہے اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, تقریباً جیسے آپ نے بتایا بھی کہ 1.2 ارب ڈالر کی ٹرانچ ہے جو آنے والی ہے, اس کے ساتھ پھر دوسرے دوست ممالک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ بھی تیار بیٹھے ہیں, صرف جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوکے کرنے کی دیر ہے. تو مجھے بتائیں اس کے بعد اب یہ جو ڈالر گرنا کم ہوا ہے, تو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈالر کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور کب, کون سی ڈیٹ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو پوزیشن ہوگی وہ
کہاں پہ وہ لائے کرے گی؟ دیکھو اب تو ہمارے بات کرنے میں لوگ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ روپیہ اتنی طرح بری طرح گرا ہے اور ہم نے خود ہی گرایا اس کو. لیکن آپ کو سب سے عام چیز ہوتی ہے کہ آپ کے علاقائی آپ کی روپے کی کیا ویلیو ہے. میں سمجھتا ہوں افغانستان جس کے اکاؤنٹ فریز ہیں، اس کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، اس کا ڈالر کے مقابلے روپیہ 90 روپے ہے. سمجھو اس کا افغانی کے مقابلے کتنے افسوس اور شرم کا مقام ہے. انڈیا کا 82 ہے، بنگلہ دیش کا 95 ہے. تو ہمارا روپیہ اتنا زیادہ کیوں گر گیا؟ کہ ہم نے خود گرایا ہے. ہم خود اس کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، اور جب تک روپیہ مستحکم نہیں ہوگا ہماری کوئی نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ ہی ہماری ایکسپورٹ بڑی، کیونکہ امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں جو ہے حکومت کو جو ہے فوری طور پہ اس کو جو ہے انڈر ویلیو ہے، ہم اس کو یقیناً انڈر ویلیو ہے. لیکن اب کیا کریں انڈر ویلیو؟ اگر ویلیو اس کی گرے، روپے ڈالر گرے گا تو کوئی لوگ یقین کریں گے. اور جب پاکستان کو یہ جو میں نے چیزیں کہی ہیں مل جاتی ہیں، اور حکومت کا اور سیاسی جماعتوں کا آپس میں کوئی اللہ کرے ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے، اور پاکستان کو یہ قرضے مل جاتے ہیں، پھر پاکستان کے پاس ایک ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے 1 سال کا. اور 1 سال میں ہم اپنی جو 15 ارب ڈالر کی ایگریکلچر مصنوعات ہے اس میں ہم اپنی فصلیں پیدا کر لیتے ہیں، خود کفیل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے 15 ارب ڈالر یہ اگر بچ جاتے ہیں تو پاکستان کافی حد تک سرپلس میں آ جائے گا. جو ہی ہمارا ٹریڈ سرپلس ہوگا، روپیہ آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جائے گا، روپیہ بھی سرپلس ہوگا انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ، جو وفد کے ساتھ اگر فائنل چیزیں ہو جاتی ہیں، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، ان کی جو ٹرانچ آ جاتی ہے، تو اس وقت آپ ڈالر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور کیا دا مومنٹ جب ڈالر آئی ایم فوری ایف طور اناؤنس... پہ میرا خیال ہے 250 تک تو جا سکتا ہے فوری طور پر. جو ہی یہ پروگرام اویل ہونے کی خبر آ جائے گی، آپ دیکھیں ڈالر 250 تک کو ٹچ کرے گا، اور وہاں جا کے رکے گا، اور وہاں جا کے پھر دیکھا جائے گا کہ آیا لوگ اپنی سیلنگ یا پروسیڈ لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے، یا بائنگ سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے. اب عوام پر منحصر ہے. عوام اگر روپے میں سرمایہ کاری کری تو آٹومیٹیکلی میرے کو ڈالر ایسی غذا یا دعا تو نہیں ہے کہ آپ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. لوگ تو ملک کے لیے جانے قربان کرتے ہیں. آپ ڈالر سرمایہ کاری بھی بند کر دیں، اس وقت پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا ان لوگوں کا. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں ڈالر کی کمی نہیں ہے. پچھلے 30 سال میں 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی ملکوں میں ٹرانسفر ہوئے. یہاں ریکارڈ بات میں بتا رہا ہوں، جبکہ قرضے 130 ارب ڈالر ہیں. اس کا مطلب 50 ارب ڈالر پھر بھی ہمارے سرپلس ہے. میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، دست ہو کے درخواست کرتا ہوں، خدا آپ 180 ارب ڈالر جو لوگ لیں گے صرف اس کا 10% ہی واپس لیں تو 18 ارب ڈالر اگر آ جاتے ہیں تو پاکستان کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اسی ملک سے کمایا، اور آج ملک آپ کا جو ہے اس کو ضرورت ہے 1 ڈالر کی، تو اپنے پیسے واپس لا کے جو ہے ملک پہ احسان کرے. آپ کو 8% انٹرسٹ بھی مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ پوری دنیا میں 4 سے 5% انٹرسٹ ہے. پاکستانی گورنمنٹ مجبور ہو کے اتنا بڑا ہائی انٹرسٹ بھی آفر کر رہی ہے، پھر بھی لوگ ڈالر نہیں لا رہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑا اس میں نا افسوس کا مقام ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلیں، امید کرتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ کو مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. آمین.